ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کا خانہ عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، دین اسلام کا اول دن سے یہ اعلان ہے کہ قیامت تک کے لیے ہے. اور صرف یہی نہیں کہ قیامت تک کے لیے ہے، اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے اس نے یہ بھی اعلان کیا کہ دنیا میں قیامت تک پیش آنے والے جتنے مسائل ہیں ان کا حل بھی اس کے اندر موجود ہے. کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی بھی نوعیت سامنے آ جائے مسئلے کی، تو دین اسلام اس کی رہنمائی کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے یہ کامل اور مکمل دین ہے. کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے اس میں ہماری رہنمائی نہ کی ہو. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کامل ہے اور مکمل ہے تو پھر یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ ہر شعبے کے اندر اسلام رہنمائی کرتا ہے. اور یہ دین اسلام کا اعجاز بھی ہے، یہ اس کی ایک امتیازی خصوصیت ہے. اس کی جتنی خاصیات ہیں، بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ اب اس کے بعد دین اسلام میری رہنمائی نہیں کر رہا، مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا کرنا ہے. دین مکمل رہنمائی کرتا ہے، ہر حوالے سے رہنمائی کرتا ہے، ہر شعبے کی رہنمائی کرتا ہے، اور قیامت تک آنے والے جتنے مسائل ہیں ان تمام مسائل کا حل اس قرآن کے اندر موجود ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ مسئلہ تو یہاں پہ ایسا پھنس گیا ہے کہ اب ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا دعویٰ ہے کہ دین کامل ہے اور مکمل ہے، یہ دعویٰ غلط ہے. یہ دعویٰ غلط ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دین تو رہنمائی کر رہا ہے لیکن اس رہنمائی تک ہم پہنچ نہیں پا رہے. ہمیں معلوم نہیں ہے، دین نے تو رہنمائی کی، ہمیں معلوم نہیں ہے اس رہنمائی کا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں.
لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ آ کر اب ہماری تو بس ہوگی، اب پتہ ہی نہیں کہ دین کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ دین اسلام کامل ہے اور مکمل ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک آنے والے جتنے مسائل ہیں ان تمام مسائل کا حل قرآن پیش کرتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ آپ کو کوئی بھی شعبہ ہو، تجارت ہے تو تاجر کے لیے اپنا دین ہے، اپنے شعبے کا دین تاجر کے لیے ہے، وہ سیکھے اسے۔ وہ ذمہ دار ہے تو ذمہ داری کا اپنا دین ہے، وہ اس حساب سے اپنا دین سیکھے، ذمہ داری کا کیا دین ہے، دین اس سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، کیا مطالبہ ہے دین کو، اس کو پورا کرے۔ کوئی معلم ہے تو معلم کے لیے بھی دین کے اندر رہنمائی موجود ہے کہ وہ کیسے پڑھائے گا، کیسے تربیت کرے گا، کیا کرے گا، یہ اس کا اپنا دین ہے، اس حساب سے اس کو سیکھنا پڑے گا۔ کوئی بھی شعبہ ہے، کوئی بھی اٹھا لے، یہاں تک کہ فوج کا نظام ہے، حکومت کا نظام ہے، کوئی بھی ہے، آپ دین اسلام اٹھائیں، آپ رہنمائی کرے گا۔ جب یہ بات ذہن نشین ہو گئی تو پھر اگلی بات کی طرف آ جائیں کہ اس وقت ہمارے ملک پہ جو ایک تقاضا ہے وہ الیکشن کا تقاضا ہے۔ ووٹ ڈالنے کا تقاضا ہے، ووٹ لینے کا تقاضا ہے۔ یہ ماحول گرم ہے، ہر گلی کے اندر، ہر محلے کے اندر یہی بات چل رہی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، کوئی بھی سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، ہر طرف یہی چل رہا ہے۔ جب میرا یہ دعویٰ ہے کہ دین کامل ہے اور مکمل ہے، میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ دین اسلام کامل ہے اور مکمل ہے، تو کیا دین اسلام ہماری اس حوالے سے بھی رہنمائی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس حوالے سے رہنمائی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ تو ہماری رہنمائی دین اسلام سے نہیں ہوتی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو دعویٰ تھا کہ دین کامل اور مکمل ہے، تو یہاں پہ تو دین نے پھر مجھے چھوڑ دیا، یہاں پہ تو دین نے مجھے چھوڑ دیا، اب میں کیا کروں گا؟ تو دین نے ہمیں یہاں پہ بھی نہیں چھوڑا۔ اب دوسری بات ذہن نشین کر لیں، پھر اس کے اوپر مزید گفتگو ہوگی۔ ووٹ دینا، یہ بہت ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ ووٹ دینا خالصتاً دینی مسئلہ ہے، بہت ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ ووٹ دینا یہ خالصتاً دینی مسئلہ ہے۔ ہم لوگ اس کو دنیاوی مسئلہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہوا، مہر تو لگانی ہے، مہر تو لگانی ہے، کیا ہے، بس 1 منٹ کا کام ہے، جائیں گے مہر لگائیں گے، واپس آ جائیں گے، بات ختم۔ یہ بات ختم نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں کیونکہ ایک ذہن بن چکا ہے، ایک تصور قائم ہو گیا ہے کہ یہ ایک گندا نظام ہے، یہ گندا سسٹم ہے، لہذا اس گندے سسٹم کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات 100% غلط ہے۔ آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، اور پھر ان کے بعد خلفائے راشدین کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھیں، آپ کو ان میں سے اکثر سیاستدان نظر آئیں گے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھائیں، مدنی دور ہے، مکی دور ہے، معاہدات ہیں، تجارت ہو رہی ہے، وفود بھیجے جا رہے ہیں، وفود آ رہے ہیں، خارجہ پالیسی ہے، داخلہ پالیسی ہے، یہ ساری کی ساری۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو اپنی زندگی سیاست میں گزری ہے، بہترین سیاستدان تھے، جنگیں کی ہیں انہوں نے، غیر لوگوں سے معاہدات ہوئے ہیں ان کے،
مختلف علاقوں کے اندر احادیث سے بھری پڑی ہیں، فلاں کو گورنر بنا کے بھیجا، فلاں کو وہاں کا گورنر بنایا، اس نے یہ کام کیا، ایسا ہوا۔ پھر آپ خلفائے راشدین کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، نظام حکومت چلایا انہوں نے۔ بالفرض ایک لمحے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاست کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی زندگی کا حصہ ہم چھوڑ بیٹھیں گے، وہ تو ہمارے ہاتھ سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ بات ہم کہہ دیں کہ سیاست کا دین کے ساتھ یا دین کا سیاست کے ساتھ آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک بڑا حصہ تو ہمارے ہاتھ سے ویسے ہی چلا جائے گا، اور دین کے وہ سارے کے سارے احکامات جو ایک حاکم کے لیے ہیں، جو ایک حکمران کے لیے ہیں، وہ سارے کے سارے احکامات ایک لمحے کے اندر بالکل بیکار اور ردی ہو کر رہ جائیں گے۔ سارے احکامات کہاں جائیں گے؟ ان کی اس کو کہاں اپلائی کریں گے اس کو؟ گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے احکامات ہیں یہ سارے کے سارے بوسیدہ قسم کے ہیں کہ کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ حاکم کے حوالے سے اور حکومت کے حوالے سے اور سیاست کے حوالے سے جتنے احکامات ہیں سب بیکار ہیں۔ ہم تو ایک بڑے حصے کا انکار کر بیٹھیں گے اس حساب سے۔ تو اس کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ جب اس کو محفوظ رکھنا ہے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ دین جو ہے وہ سیاست کی رہنمائی کرتی ہے، دین نے سیاست کو بھی ایسے بے لگام نہیں چھوڑ دیا۔ سیاست کا جو شعبہ ہے دین نے اس کی رہنمائی کی ہے، سیاست کو بے لگام نہیں چھوڑ دیا کہ جو مرضی کرو، تمہاری مرضی ہے، تم نے ووٹ ڈالنا، تم اس میں آزاد ہو، جیسے مرضی ووٹ ڈالو، جس مرضی کو ڈالو، نہیں ہوگا ایسا۔ اور میں ایک بہت بڑے عالم کا جملہ نقل کرنے لگا ہوں جن کو اپنے وقت کے اندر مفتی اعظم پاکستان کہا گیا، مفتی محمد رفیع عثمانی، کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ان کا جملہ نقل کرنے لگا، وہ فرماتے ہیں بورڈ کا معاملہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ ان کا جملہ ہے۔ اوپر نیچے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے، مفہوم بیانی یہی بنے گا اس کا۔ فرماتے ہیں بورڈ کا معاملہ کوئی دنیا کا کھیل تماشا نہیں ہے، بورڈ کا معاملہ یا تو جنت کا معاملہ ہے یا جہنم کا معاملہ ہے۔ بہت بڑے آدمی کا قول، یا تو جنت کا معاملہ ہے، آپ نے دے دیا، یا تو جنت کا ٹکٹ ہے یا جہنم کا ہے۔ اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ اب ایک اور بات، اگر ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے کہ سارے ہی گندے ہیں، معاملہ ہی سارا گندا ہے، تو کیا اس گند کو گند ہی رہنے دیا جائے؟ کیا اس گند کو گند رہنے دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، جتنا مرضی گند ڈالتا ہے؟ گھر کے اندر 10 افراد ہیں، 10 کے 10 گندے ہیں، 10 کے 10 ہی گندے ہیں، تو کیا اس گھر کو گندے لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا جائے؟ یہ نہ کہا جائے کہ کوئی تو ہو، کوئی تو اٹھے جو اس کی کچھ نہ کچھ صفائی کرے، 100% نہیں تو 10% صفائی کر سکتا ہو، 5% صفائی کر سکتا ہو، کوئی تو ہوگا جو اس کی صفائی کرے گا۔ اب اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے اور وہ مزید گند بنتا رہے، ظاہر بات ہے دائیں بائیں والے بھی تو اس سے متاثر ہوں گے نا، دائیں بائیں والے لازمی طور پر متاثر ہوں گے، اور پھر وہ کہیں گے کہ کوئی ایک آدمی تو ایسا پیدا کر دو کہ جو کچھ تو صفائی پسند ہو، یہ کہہ کر اس سے کنارہ کشی اختیار کر لینا کہ یہ تو ہے ہی گند، لہذا اس گند کے اندر ہم اپنے آپ کو گندا نہیں کرنا چاہتے، یا شریف لوگوں کا اس کے اندر کیا کام ہے، وہ کیوں اس کے اندر گھس گئے، تو یہ 100% ایک غلط بات ہے، اس میں تو کوئی ایسی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اور یہ باقاعدہ جملہ بولا جاتا ہے کہ سیاست تو شریف لوگوں کا کام ہی نہیں ہے، سیاست تو شریف لوگوں کا کام ہی نہیں ہے۔ جب سیاست شریف لوگوں کا کام نہیں ہے، سب بدماشوں کا کام ہے، غنڈوں کا کام ہے، ڈکیتوں کا کام ہے، بد کرداروں کا کام ہے، تو پھر آپ اس بات پر بالکل بھی نہ روئیں کہ
کہ ہمارے حکمران ایسے ہیں، ہمارے بارے میں ایسا فیصلہ کرتے ہیں، تو پھر تو بات ٹھیک ہے کہ گندوں کا کام ہے، وہ گند ڈلے گا، گند جب اوپر آئے گا تو پھر چیخیں کس بات کی ماریں گے؟ پھر چیخ کس بات کی ہے بھائی؟ ہم تو یہ فیصلہ کر چکے ہیں، ہاتھ منہ چھوڑ بیٹھے کہ یہ گندے لوگوں کا کام ہے، یہ ڈاکوؤں اور لٹیروں کا کام ہے، تو ہم تو ہاتھ منہ چھوڑ بیٹھے، پھر چیخ کس بات کی کہ ہم مفروض ہو گئے؟ پھر چیخ کس بات کی کہ مہنگائی بہت ہو گئی؟ پھر چیخ کس بات کی کہ ہمیں سہولیات نہیں مل رہی؟ پھر تو یہ بھی غلط ہے نا۔ تو گندا آدمی آ کر اوپر کوئی اچھائی کے کام تو نہیں کرے گا۔ جو آدمی گندا ہوگا، جو ڈاکو ہوگا، جو لٹیرا ہوگا، جو بد کردار ہوگا، جو زانی ہوگا، جو شرابی ہوگا، جو حرام خور ہوگا، وہ اوپر آ کر کوئی امانت دار اور دیانت دار والے کام تو نہیں کرے گا۔ وہ جب اس کو ایک حیثیت مل جائے گی، ایک مقام اور مرتبہ مل جائے گا، تو کیا وہ جو خاصیات اس کے اندر ہیں، جو بری عادات اس کے اندر ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی؟ وہ ختم نہیں ہوں گے بھائی، کیسے ختم ہو سکتی ہیں؟ تو یہ بات کہہ کر ہم اپنی جان نہیں چھڑا سکتے کہ غلط کام ہے، گندے لوگوں کا کام ہے، یہ تو بدماشوں لٹیروں کا کام ہے، وہ کریں گے، لہٰذا ہم اس کے اندر اپنے آپ کو گندا نہیں کرنا چاہتے، تو ہم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ اس کا مطلب ہے اس پوری خرابی کے اندر میرا یہ کردار ہے کہ میں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ اس میں میرا کیا کردار ہے ٹھیک کرنا ہے؟ تو کوئی کردار نہیں۔ میں اپنے آپ کو دیکھوں اس سارے عمل کے اندر میرا کردار کیا ہے۔ جب کل قیامت کے دن میرے سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کو ایک طاقت دی تھی ووٹ کی صورت کے اندر، آپ نے اس کا استعمال کیا یا نہیں کیا، تو کیا یہ جواب وہاں پہ بہت ہوگا کہ یہ تو گندے لوگوں کا کام تھا، برے لوگوں کا کام تھا، یہ بد کردار لوگوں کا کام تھا، لہٰذا میں اس کے اندر اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے ووٹ نہیں دی۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں ایک طاقت دی تھی، بتاؤ کیا کیا، استعمال کیا نہیں کیا، کیا تو کیسے کیا؟ تو کیا یہ جواب بہت ہو جائے گا؟ ایک اور فرض کریں سارے دن دار یہ کہتے ہیں جی ہم ووٹ نہیں ڈالتے کیونکہ غلط لوگوں کا کام ہے۔ فرض کریں ایک اچھا آدمی بھی کھڑا ہوا ہے، دیکھیں اچھا آدمی سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت متقی اور پرہیزگار ہے، اچھے سے مراد یہ ہے کہ کم ڈاکو ہے، ایک ڈاکو ہے ایک چور ہے۔ اس میں تو مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے نا سارے بھی دیانتدار ہیں، بس ایک ڈاکو ہوگا ایک چور ہوگا، ٹھیک ہے، ایک بہت زیادہ حرام کھانے والا ہوگا، ایک چھوٹی موٹی 2-4 ہزار کی رشوت دینے والا ہوگا۔ رشوت دونوں لے رہے ہیں، حرام خور دونوں ہیں، بد کردار دونوں ہیں، لیکن کچھ تو فرق ہوگا نا دونوں میں، کچھ 19-20 کا جو ہم فرق کہتے ہیں۔ تو اس فرق کو بھی لینا ہوگا ہمیں۔ اب ایک آدمی کہتے ہیں جی میں تو بالکل ووٹ نہیں ڈالتا کیونکہ غلط لوگوں کا کام نہیں ڈالتا، اور سارے دیندار سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب سارے دینداروں کے سائڈ ہونے کی وجہ سے وہ جو بڑا ڈاکو ہے، جو بڑا زانی ہے، جو بڑا شرابی ہے، جو بڑا بدبخت ہے، اس کے لیے تو بہت سارے ووٹ ڈال دیں گے کیونکہ وہ تو اس کے مزاج کے مطابق ہے۔ وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ ایسا کوئی بندہ ہو جس میں ہمیں مکمل طور پہ چھوٹ مل جائے، تو پھر وہ تو جیت گیا، اور وہ جیت کے آگے اسمبلی میں بیٹھ گیا، اور ایسے لوگ جب اسمبلی میں پہنچیں گے تو پھر قرآن و سنت کے مطابق آپ کے فیصلے کیسے ہوں گے؟ آپ نے تو اسمبلی کے اندر ایک بڑے ڈاکو کو بھیج دیا نا، یہ جتنے دیندار ہیں سارے مجرم ہوں گے، جو کہتے ہیں کہ ہم تو ووٹ ڈالتے ہی نہیں ہیں، وہ تو سارے مجرم ہوں گے۔ ان کے نہ ووٹ ڈالنے کی وجہ سے بڑا ڈاکو پہنچ گیا، بڑا غدار پہنچ گیا، حالانکہ چھوٹا بھی جا سکتا، کم نقصان تھا۔ اور ایک اصول ہے، شریعت کا بھی اصول یہی ہے کہ جب دو بڑی خرابیاں آپ کے سامنے آ جائیں اور کوئی چھٹکارا نہیں، آپ نے کسی ایک خرابی کو لینا ہی لینا ہے، تو اصول یہ ہے کہ چھوٹی خرابی کو آپ قبول کر لیں۔ اصول کیا ہے؟ چھوٹی خرابی کو قبول کر لیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جتنے امیدوار ہیں اس علاقے کے، وہ سارے کے سارے کرپٹ ہیں، وہ سارے کے سارے بددیانت ہیں، اس میں کوئی اہل ہے ہی نہیں اس بات کا کہ اس کو ووٹ دیا جائے، سارے ایسے ہی ہو گئے، ختم۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ ووٹ تو پھر بھی آپ کے پاس ہے، آپ نے اسے استعمال کرنا ہی کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اگر اللہ کے یہاں آپ کہہ سکیں کہ میرے پاس اتنی طاقت تھی، میں نے اس کا استعمال کر لیا،
اب یہاں پر مسئلہ یہ والا پھر لاگو ہوگا کہ بڑے بدبخت سے جو بڑا خنزیر ہے اس سے بچنے کے لیے چھوٹے کو ووٹ دے ہیں. سارے ایک جیسے ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ کی قائد سے لگے کہ ہو سکتا ہے کوئی بندے کا پتر بھی ہو. تو بہرحال تو یہ اصول ہے شریعت کا کہ بڑے بد کردار سے یا بڑی برائی سے بچنے کے لیے چھوٹی برائی کو قبول کر لینا چاہیے. تو اس لیے ووٹ کو ڈالنا ہے. کل قیامت کے دن جواب دہی بھی ہے. بقول حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ کے یا تو معاملہ جنت کا ہے یا معاملہ جہنم کا ہے. اور پھر اگلی ایک اور بات کہ ووٹ خالصتاً شرعی مسئلہ ہے. اب اگلی بات ووٹ کی اپنی حیثیت کیا ہے. ووٹ کی اہمیت تو سمجھ میں آ گئی کہ ووٹ کی اہمیت ہے اور بعض اوقات اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ ایک ووٹ سے جیتنے والا ہار جاتا ہے اور ہارا ہوا جیت جاتا ہے. اتنی بھی ہوتی ہے. ہر بندہ اپنے ووٹ کو یہ نہ سمجھے کہ وہ کسی کوئی اہمیت کی کامل نہیں ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو ہر ایک ووٹ کی اپنی اہمیت ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے فلاں بندہ جیت رہا ہے چلو ہم بھی اسے ووٹ دے دیتے ہیں. یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں. یہ شرعی مسئلہ ہے. یہ آپ کی گواہی ہے, یہ آپ کی شہادت ہے, یہ آپ کی سفارش ہے, یہ آپ کی وکالت ہے. فلاں بندے کی زیادہ بینر دیکھ لیے اس کو دے دی. پھر فلاں بندہ بڑا مالدار ہے اس کو دے دی. فلاں بندہ بڑا جاہو جلال والا ہے اس کو دے دی. فلاں بندہ کا بڑا پروٹوکول ہے. ہمارے یہاں ایک صاحب آئے, رات کا وقت تھا, رات کی تاریخی میں نکلے ووٹ لینے کے لیے. وہ صاحب خود نہیں تھے, ان کا بیٹا تھا. دستک کوئی باہر گیا, میں نے دیکھا تو 2 گن مین اور ایک بندہ. میں تو ویسے گھبرا گیا. میں نے کہا بھائی کیا ہے. میں نے کہا شاید کہیں لڑائی ہوئی, جھگڑا ہوا, کوئی ایسی بات ہوئی کیونکہ گن مین ہے ساتھ 2 تو چادریں انہوں نے کی بھی گن مینوں نے, اور گن کی نالی نیچے سے نظر آ رہی تھی. اسلام کو میں نے کہا جی خیریت ہے, کیا بات ہے. کہتے ہیں جی ووٹ لینے آئے. میں نے کہا میرے بھائی اس حالت میں تو تم اگر کہو گے نا میرے نام کے نعرے بھی لگاؤ تو یقین کرو میں پورے محلے میں تمہارے نام کے نعرے بھی لگاؤں گا. یہ کون سا طریقہ ہے ووٹ لینے کا بھائی؟ گنے ساتھ لے کے پھر رہے ہو, یہ غنڈہ گردی کر رہے ہو, ووٹ مانگ رہے ہو, کیا ہے یہ؟ ایک تو بھیک بھی مانگ رہے ہو, اوپر سے بدماشی بھی کر رہے ہو. غنڈہ گردی کے ساتھ بھیک مانگنے آئے ہو ہمارے پاس. خیر یہ بات میں نے سنی کی اس کے پاس سے, بلکہ اتنی بات میں نے کہا میرے بھائی یہ خدا کا خاص ہے, ووٹ مانگنے کا طریقہ سلیقہ ہوتا ہے, وہی سیکھ لو. یہ اپنے ساتھ گن لے کے ووٹ مانگ لو, میں تو نعرے بھی لگانے کے لیے آپ کے تیار ہوں. بتاؤ ووٹ دینی ہے ابھی دینے کے لیے تیار. تو بھائی اس لیے یہ لوگ عجیب و غریب حرکت ہے. وہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے, ہمارے یہاں ایک صاحب آئے, وہ خود بھی نہیں تھے, ان کا کوئی آگے چمچا شمچا تھا. وہ اتنی ساری گاڑیاں اور اتنے گن مین 15-20 بلا بغیر گن مین ہوں گے اس بندے کے ساتھ. تو اس حالت میں تو پھر آپ دیکھیں کہ اس لیے کہا کہ سارے کے سارے جیسے ہوتے ہیں, ہم نے کم خرابی والے کو لینے. اور اس حالت میں تو ووٹ اگر کوئی مانگے تو کیا ہم سب نعرے لگانے کے لیے تیار ہو جائیں گے اس کے. تو یہ ایک غلط روش ہے, غلط طریقہ ہے, اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. اسی حوالے سے انشاءاللہ ووٹ کی اپنی کیا حیثیت ہے, اس کا اپنا کیا مقام اور مرتبہ ہے, اس حوالے سے انشاءاللہ اگلے جمعے میں گفتگو سنتے ہیں.